السلام علیکم محترم سامعین، اس ویڈیو کے ذریعے ہم برصغیر کے خطہ یونان گجرات کی کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ کچھ غلطی نہ ہو، تاہم آپ سے گزارش ہے کہ غلطی کا تقاضا اصلاح ہوتی ہے، نہ کہ بے جا تنقید۔ کمنٹس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کی امید رکھتے ہیں۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیانی علاقے میں موجود گجرات کا شمار برصغیر ہی نہیں بلکہ دنیا کے قدیم ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ گجرات میں موجود پبی کے پہاڑی سلسلے کے بارے میں ماہرین ارضیات کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقہ کبھی کسی سمندر کا طاس ہوا کرتا تھا جو بعد میں خشکی میں تبدیل ہو گیا۔ روایات کے مطابق اس شہر کو سب سے پہلے راجہ رام چندر کے بھائی راجہ بھرت نے آباد کیا اور اس کا نام چندر بھاگا رکھا۔ جب یہ علاقہ ویران ہو گیا تو اس کو راجہ بچن پال نے آباد کر کے اس کا نام ادے نگری رکھا۔ راجہ پورس بھی اسی علاقے کا حکمران تھا جس نے سکندر یونانی کا دریائے جہلم کے کنارے مقابلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ راجہ سالبان کی بیوی کورا نے اس کا نام کورا نگری رکھا اور رانی گوجرا نے اس کا نام گجر دیس بھی رکھا۔ حالات کے پیش نظر یہ علاقہ کئی مرتبہ ویران ہوا۔ اسے راجہ کلا چاند نے کلا چور کے نام سے آباد کیا۔ علاء الدین خلجی کے زمانے میں جب یہ منگولوں کے ہاتھوں برباد ہوا تو موجودہ شہر کی بنیاد بادشاہ اکبر نے رکھی اور باقاعدہ قلعہ بھی بنوایا اور اس کا نام اکبر آباد رکھا، جو بعد میں گجر اور جاٹ قبائل کی وجہ سے گجرات کہلایا۔ احمد شاہ ابدالی کے بعد اس علاقہ پر سکھوں نے قبضہ کر لیا۔ دوسری سکھ انگریز جنگ بھی گجرات میں ہوئی اور برصغیر مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ انگریزوں نے اس پر قبضہ کر کے 1849 میں اس کو باقاعدہ ضلع کا درجہ دے کر میجر جے کلارک کو اس کا پہلا باقاعدہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا۔ یہ علاقہ مختلف تہذیبوں کا مرکز بھی رہا ہے۔ بدھ مت کے عروج کے زمانے میں گجرات اس کا مرکز تھا۔ گجرات کا علاقہ چوپالا بدھ مت کے دوسرے مراکز سارناتھ، ٹیکسلا، نالندہ اور مدروا کی طرح بدھ مت کا مرکز تھا۔ گجرات کے علاقے میں موجود تالاب بھائی باغ سنگھ کو جب کھودا گیا تو اس کی گہرائی میں مہاتما گوتم بدھ کے 2 60 فٹ لمبے مجسمے برآمد ہوئے۔ یہ تمام نوادرات لاہور کے عجائب گھر میں محفوظ ہیں۔ گجرات کا علاقہ سکھ دھرم کا مرکز بھی رہا ہے۔ گجرات کے علاقے چوا مل کے نزدیک کا علاقہ ٹالی صاحب کہلاتا ہے۔ یہاں پر سکھوں کے پہلے گرو نانک کچھ عرصہ رہے۔ اس کے علاوہ گجرات کے علاقے ڈینگا میں بھی ایک گردوارہ موجود ہے جو کہ گرو نانک کا مقام ٹھہراؤ تھا۔ سکھوں کے چھٹے گرو کچھ عرصہ گجرات کے علاقے بزرگوال میں رہے، وہاں ان کا گردوارہ آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ گرو ہرگوبند سنگھ گجرات شہر میں بھی کافی عرصہ موجود رہے۔ اندرون کابلی گیٹ میں ان کا بنایا گیا گردوارہ چھٹی بادشاہی آج تک موجود ہے اور اس علاقے کا نام آج تک چھٹی بادشاہی ہے۔ اگر ہم مغلوں کی بات کریں تو مغل بادشاہ نور الدین شاہ جہانگیر کشمیر سے لاہور واپس جاتے ہوئے بمبر کے قریب وفات پا گیا۔ جب اس کی لاش کو لاہور لے جایا جا رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، لاش کے خراب ہونے کی امید تھی، اس لیے اس کے جسم کے کچھ اعضاء نکال کر گجرات کے علاقے بولے میں دفن کر دیے گئے، جہاں پر آج بھی مقبرہ شاہ جہانگیر موجود ہے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیگم شہزادی راج محل کا مقبرہ بھی گجرات کی بیگم شاہی مسجد میں موجود ہے۔ پنجاب کے ایک عظیم جنگجو راجہ جسرت کھوکھر کا تعلق بھی گجرات سے رہا ہے، جس نے کچھ عرصہ دہلی تک حکومت کی۔ گجرات ہمیشہ سے ہی علم و ادب کا مرکز رہا ہے۔ سر سید احمد خان نے اسے پنجاب کا خطہ یونان کہا۔ اگر فارسی ادب کی بات کی جائے تو فارسی کے بڑے بڑے شاعر، خاص طور پر صاحب مثنوی نرنگ عشق نعمت کنجاہی کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ اس کے علاوہ فارسی کے مشہور شاعر اور ادیب پیر حیرآباد ثناء اللہ حیرآبادی کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ اگر ہم پنجابی زبان کی بات کریں تو پنجابی زبان کی باقاعدہ شاعری گجرات کے علاقے سے ہی شروع ہوئی۔ حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شمار پنجابی کے اولین شاعروں میں سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ فرد فقیر گجراتی، محمد بوٹا گجراتی اور پیر فضل گجراتی، جنہیں پنجابی شاعری کا عمر خیام بھی کہا جاتا ہے، کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ اگر ادب کے لحاظ سے دیکھا جائے
تو موجودہ دور میں انور مسعود، عبداللہ حسین، جن کا شہرہ آفاق ناول اداس نسلیں مشہور ہے، وہ بھی گجرات سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ خوشی محمد ناظر کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ مشہور مزاحیہ شاعری کرنے والے شاعر امام دین گجراتی کا تعلق بھی گجرات سے ہی تھا۔ عربی زبان کے مشہور عالم اور پروفیسر مولانا اصغر علی روحی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی گجرات سے ہی ہے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی گجرات سے ہے اور یہاں پر ان کی درگاہ بھی موجود ہے۔ دیوبند کے بہت بڑے عالم عطاء اللہ شاہ بخاری کا تعلق بھی گجرات سے ہی تھا۔ ایک مشہور شاعر اور ادیب شریف کنجاہی کا تعلق بھی گجرات سے ہی رہا ہے۔ مشہور کتاب چہار باغ پنجاب کے مصنف منشی گنیش داس وڈیرا کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ پنجابی کے عظیم شاعر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا تعلق بھی گجرات سے تھا، اس لیے بنیادی طور پر میاں صاحب کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ اگر ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی شادی جو تھی وہ گجرات میں حافظ شیخ ڈاکٹر عطا محمد کے ہاں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے آفتاب اقبال اسی بیوی سے تھے۔ اولیاء صالحین کی بات کریں تو گجرات کا علاقہ بھی اولیاء صالحین کا ہمیشہ سے مرکز رہا ہے۔ حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی حنفی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد صالح نشاہی قادری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خواجہ نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول ہیں، ان کی بھی درگاہ گجرات میں موجود ہے۔ خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ خواجہ حسن محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ بھی گجرات میں موجود ہے۔ شہید اسلام خواجہ غلام دستگیر گجراتی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء گلزار مدینہ بابا جی محمد علی نقشبندی، صوفی غلام قادر نقشبندی اور صاحبزادہ غلام صدیق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہیں بھی گجرات میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پیر ولایت علی شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حضرت حبیب اللہ شاہ صاحب توکلی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سید شاہ مراد نقشبندی اور سائیں عبد الرحیم خان نقشبندی کی درگاہیں بھی گجرات میں موجود ہیں۔ اگر ہم تصوف کے سلسلے کی بات کریں تو تصوف کے مشہور سلسلے قلندریہ سہروردیہ کی ابتدا بھی گجرات سے ہوئی، کیونکہ اس سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ بابا جنگو شاہ قلندر سہروردی اور ان کے خلیفہ میاں غلام محمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہیں بھی گجرات میں موجود ہیں۔ تصوف کا ایک مشہور سلسلہ دتے شاہی جو کہ آج کل کافی مطلوب ہو چکا ہے، اس کا مرکز بھی گجرات تھا، کیونکہ اس سلسلے کے بانی سائیں دتے شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ بھی گجرات کے علاقے سوق کلاں میں موجود ہے۔ برصغیر کے مشہور مجذوب بزرگ سائیں کرم الہی المعروف کانواں والی سرکار کا تعلق بھی اس علاقے گجرات سے ہے۔ تحریک آزادی کے عظیم نوجوان رہنما اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے بانیوں میں شامل مولانا عبد القدیر نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی شہر گجرات سے تھا۔ مشہور صحافی اولیاء مقبول جان جاوید چودھری اور سہیل احمد وڑائچ کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ اس دھرتی نے 3 نشان حیدر حاصل کیے، جن میں میجر رائس بھٹی شہید نشان حیدر، میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر اور میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا تعلق بھی اسی شہر گجرات سے ہے۔ سابقہ چیف آف دی آرمی اسٹاف میجر جنرل راحیل شریف، سابق نیول چیف محمد شریف اور موجودہ ایئر چیف ظہیر الدین بابر صد کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ ایک صدر چودھری فضل الہی کا تعلق بھی گجرات سے ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان چودھری شجاعت حسین اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی بھی اسی شہر گجرات کے سپوت ہیں۔ اگر ہم رومانی داستانوں کی بات کریں تو پنجاب کی ہی نہیں بلکہ برصغیر کی مشہور داستان سوہنی میوال کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ اس کے علاوہ ایک مشہور رومانی داستان سوہنا زینی کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ آج بھی پنجابی ادب میں اگر ہم دیکھیں تو پنجابی زبان کے جو مشہور لوک گیت ہیں ان میں سے ایک قسم جسے ہم ماہیہ کہتے ہیں، اس کا خاص نام گجراتی ماہیہ ہے۔ گجرات کی کچھ ایسی ہستیوں کا ذکر کیا جائے جن کا پوری دنیا میں نام ہے، ان میں سے کئی مشہور ہستیوں کا تعلق اسی گجرات سے ہے۔ ہندی زبان کی سب سے بڑی رائٹر کرشنا سوبتی کا تعلق بھی گجرات سے تھا
انہیں گجرات سے بڑا لگاؤ تھا۔ ان کی آخری کتاب کا نام بھی گجرات پاکستان سے گجرات ہندوستان ہے۔ انڈیا کے مشہور بزرگ سید جمال اللہ شاہ صاحب رامپوری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں قطب رامپور بھی کہا جاتا ہے، ان کا تعلق بھی بنیادی طور پر گجرات سے تھا۔ اس کے علاوہ سکھوں کے مشہور سنت پریم سنگھ مرالے والے کا تعلق بھی اسی مردم خیز خطے گجرات سے تھا۔ فن موسیقی اور اداکاری کی بات بھی کی جائے تو گجرات میں اس سے وابستہ بہت سے لوگ ہیں، جیسے عنایت حسین بھٹی، عالم لوہار، ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم، تصور خانم اور شوکت علی کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ اداکاروں میں اعجاز درانی، نشو بیگم، صبیحہ خانم، چکوری اور کیفی کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔